بتائیے گا آج بلا کر ملاقات ہو گئی ہے بشرا بی بی کی بیٹی اور بابی کی، تو سنا ہے علیمہ خان کی بہنوں میں سے ایک کی ملاقات بھی اتفاق ہوا تھا، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ وہ ملاقات کے لیے نہیں؟ دیکھیں، اچھی بات ہے کہ بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو جائے، اور بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ریگولرلی ہونی چاہیے. اسی طرح خان صاحب کی بھی ملاقات فیملی کی ریگولرلی ہونی چاہیے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندیاں ہی اس ساری تشویش کا سبب ہے، اور بڑا عرصہ ہو گیا، 36 ہفتے ہو گئے کہ اس 36 ہفتوں میں سے 250 دن سے زیادہ ہو گئے کہ ملاقات خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. ہر بندہ تشویش میں، کسی کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو خان صاحب کی ساری بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے، یہ بات درست ہے. میں صرف ایک چیز کی کلیریفیکیشن ضرور کروں گا. بارہا کہا گیا، دیکھو 26 نمبر چنگی پہ میرے پاس کوئی پیغام نہیں آیا تھا. سو لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ. اور نہیں میں نے کسی ملاقات کے سلسلے میں کوئی بات کی تھی. 26 نمبر چنگی پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. البتہ اس سے پہلے ضرور یہ ہوا، اور وہ جو کہہ رہی ہے ایک بہن کی ملاقات ہو، ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ساری کی ساری ملاقاتیں ہو، اور ملاقات ہونی چاہیے، اور سب کی ملاقات ہو. اور ہم نے ایک بات واضح کیا تھا پارٹی میں کہ جہاں تک خان صاحب کی صحت کا تعلق ہے، اس پہ جو فیملی کی بات ہوگی وہ ہم قبول کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی ہاسپٹل شفٹ ہونا ہے، ہم وہ اسی کو اون کرتے ہیں کہ خان صاحب کو فل شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل موو کرے، اس کا علاج ہو، ان کی ذاتی معالجین ان کے ساتھ ہو، اور فیملی ممبر ساتھ ہو. یہ اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے، ہونا چاہیے ایونچولی، تاکہ ونس اینڈ فار آل اس میٹر کو ختم کرے. اور یہ ہمارا ہونی تھی، کیوں نہیں ہو سکی، کیا وجہ بنی سر؟ لاسٹ دیکھو ملاقات ہونی تھی، یہ بالکل کہا گیا. فیملی کی آپ جس کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں وہ فیملی نہیں آئی یا جیسا بھی ہوا، لیکن دیکھو ملاقاتیں اب ہونی چاہیے. اچھا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کورٹ سے بھی 2 ہفتے کا وقت لیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی. گورنمنٹ کے ساتھ آپ رابطے میں، محسن نقوی صاحب آپ کے ساتھ رابطے میں، انہوں نے کہا کہ نورین نیازی ملاقات کر سکتی ہیں. اب گورنمنٹ مان چکی ہے، بانی کی بہنوں کا نام ماننا دوبارہ سے مشکلات ان کے لیے بن رہی ہیں. وہ آپ کی بات کیوں نہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشکلات نہیں بننے چاہیے، اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوں. اور پہلی ایک سسٹر ملتی رہی ہے، لیکن دیکھیں وہ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ساری سسٹروں کی ملاقات ہو، اور باقی جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی ملاقات ہو، وکلاء کی بھی ملاقات ہو. یہ ہمارے کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اور اس وفی کے مطابق ہے. لیکن ملاقاتیں ہونے چاہیے تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ سورس سے بھی ہمارا کنفرم ہو خان صاحب کی صحت کیسی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ہمارے رائٹ ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتی ہوگی تو اچھے پیغامات باہر آئیں گے. یہ بڑا ضروری ہے. آپ ملاقاتوں کو روکیں گے تو اس سے یہ تشویش بڑھ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ختم کو نہیں روک رہا. آپ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو منانے سے دیکھیں، میں ایک چیز بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں خان صاحب کی بہنوں کی کسی سٹیٹمنٹ پہ پبلک میں کمنٹ کبھی نہیں کرتا. میرے ان سے بھی ڈسکشن ہوتی جاتی ہے. ملاقات تب کریں گے جب آپ جو ہے وہ ہماری بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال میں شفٹ کریں گے. بالکل انہوں نے کہا ہے، بالکل انہوں نے کہا ہے، اور میں کہتا ہوں جو وہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن سم ٹائم میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سرکمسٹانسز کے مطابق جو کچھ آپ کو ملتا ہے اس کو بھی آپ اویل کریں، چاہے وہ ایک ہو چاہے وہ زیادہ ہو. یہ فرما دیں کہ سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم اور شیر افضل مروت کے جو آپ بیان آتے ہیں دوسرے کے خلاف، اس سے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پارٹی کے اندر اب انتشار پیدا ہو چکا ہے. اور ایسی صورت میں پارٹی میں متبادل کپتان کون ہوگا عمران خان کی موجودگی میں؟ دیکھیں، خان صاحب کے متبادل کوئی کپتان نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی نام ہے اور استحکام ہے، اور پی ٹی آئی ایگزسٹنس ہے خان صاحب کی وجہ سے، اور عوام اور خان صاحب ایک ہے، اور خان صاحب کی وجہ سے یہ پارٹی چل رہی ہے. اور یہی ریزن ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں. لیکن جو بیانات ہے پہلے لوگوں نے دیے ہیں، یس اس پہ افسوس ہے، نہیں ہونا چاہیے. میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جی ایک دوسرے کے خلاف اگر آپ کوئی بیان دیتے ہیں، بیان نہیں آنا چاہیے. جو کچھ ہے آپ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اندر ڈسکس کرو اگر کوئی ایسی چیز ہے. غور صاحب یہ بتائیے گا علیمہ خان نے گزشتہ ہفتے بھی، اس سے پہلے بھی کہا کہ 26 نومبر پر بیرسٹر گوہر خان کے ذریعے ہمیں یہ میسج آیا تھا، پیغام آیا تھا کہ ایک بہن کی ملاقات ہو سکتی ہے. ہم نے اس ملاقات پہ اتفاق نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہن کی ملاقات کا تو ضرور ڈسکشن ہوا تھا، اجازت ہو گئی تھی. لیکن کیا وہ 26 نومبر پہ آیا تھا؟ تو 26 نمبر چنگی پہ میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ ہمیں کوئی ایک بندہ دے دو یا دھرنا ختم کریں گے. تو اس لیے یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. یس، ہماری ریکویسٹ ہے
اور ایک ملاقات کی اجازت مل گئی تھی. وہ فیملی کا یہ انسسٹنس ہے کہ تینوں ملیں. میں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ تینوں ملیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ملنا چاہیے, لیکن جو ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ جی 26 نمبر چنگی پہ پیغام لے کے آیا, تو 26 نمبر چنگی پہ میں نے نہ بات کی نہ میں پیغام لے کے آیا, اور نہ میں نے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط بیان, ٹائمز کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بات پہلے ہوئی تھی, وہ ان کے ساتھ ذکر ہوا ہوگا کہ شاید میں نے کہا ہوگا یا اس سہیل نے کہا ہوگا یا کسی اور نے کہا ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں یہ بات ایک بہن کی جانے کی 26 نمبر چنگی پہ کے وقت نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے کی یہ بات ضرور ہوئی تھی, اس سے پہلے کی ہوئی تھی. 26 نمبر چنگی کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 26 نمبر چنگی پہ ایک بہن کا جیل میں جانا یا اس وقت یہ کہنا کہ ایک بہن چلی جائے گی آپ دھرنا ختم کریں, ایسی باتیں 26 نمبر ٹھیک ہے. وہ صاحب یہ بتائیے گا, وزیر اعظم کی طرف سے بارہا دفعہ کہا گیا, مذاکرات کی طرف سے آپ کو بھی کہا, فلور ربی ہاؤس میں بھی آپ سے ملاقات ہوئی, کیا کوئی بات گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھو ابھی تک کوئی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے فلور آف دی اسمبلی کہا ہے, ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یس سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, اس میں دیر نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس کو بیک اینڈ فورتھ نہ کرے. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ آنیسٹلی کرنا چاہتے ہیں, آپ فورتھ پوری کرنا چاہتے ہیں, تو دیکھو کنوکشنیں ہو رہی ہے, علاج پہ اتنی سخت پابندی ہے, ملاقاتوں پہ پابندی ہے, تھوڑا سا ایز اپ کرے, اچھی طرف سٹیپ بڑھائے. میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دیکھو آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے میں پہل اچھا صاحب نے کی ہے, دین کی وزیر اعظم صاحب پہل کر لیتے, اس لیے سیاسی اختلافات کو اتنے گور صاحب ملاقات کی اجازت تو مل گئی ہے, فیملی کی ملاقات بھی ہو گئی ہے اور ایک بہن کی اجازت کی بات ہو رہی ہے, تو نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا مذائق ہے اگر دیکھو یہ فیملی کی ثوابدید ہے. میں کہہ رہا ہوں فیملی کی ثوابدید ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ تینوں بہنیں اکٹھے ملے گی تو اکٹھے ملے گی. ہم نے خان صاحب کی ملاقات اور صحت پہ فیملی کا جو مطالبہ آیا وہ ہم نے اس کو تسلیم کیا, اور میری کوشش اگر میں کرتا ہوں تو میری کوشش اس وقت تک ہے جہاں تک میرا آج کی ملاقات بات چیت کے نتیجے میں ہوئی ہے. نہیں دیکھو ریکویسٹ ہم ضرور کرتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوں, اور ہمیں اجازت ملی, مجھے بتایا گیا تو کمیونیکیٹ بھی ہوا ہے. اس میں نہیں ہم ساری کوشش کرتے ہیں, دیکھو جو بھی ہے اس ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ملاقاتیں ہونے چاہیے. کہہ رہا ہوں کہ کوئی زہریلا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ہم کسی چیز پہ ایسے نہیں کرتے جس میں زہریلا مطالبہ ہو, لیکن لوگ یہ احساس کر رہے ہیں کہ کچھ طریقے سے اپنے جذبات کا کرے, تو ہمارا سب پہ کوئی کنٹرول تو نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب آپ ملاقاتیں کرائیں گے تو دیکھو ملاقاتیں ایک مرتبہ کرنے دیں, اور پھر دیکھیں حالات کس طرف ٹرن ہوتے ہیں. یہ بتائیں کراچی پہ اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے. وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ پورے پاکستان میں جو غیر قانونی افغان باشندے ہیں ان کو فی الفور نکالا جائے گا. کیا کے پی حکومت وفاق کے اس حکم پر عمل درآمد کرے گی؟ دیکھو دہشت گردی کے خلاف جو بھی اقدامات ہمیں ہم پولیس سپورٹ کریں گے. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, ایک ناسور ہے, نہیں ختم ہونا چاہیے. بڑا اسٹرانگلی کنڈم کرتے ہیں جو ہمارے رینجر پہ اٹیک ہوا, رینجر نے, پولیس نے, افواج نے قربانیاں دی ہیں, جان کے نذرانے دیے, انہی کی قربانیوں کی وجہ سے انہوں نے مضبوط رکھا ہے. اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرو, اس میں یہ بھی ایک انکلوڈ ہے, افغان کا ایشو بھی اس میں انکلوڈ ہے. تو جو ایکشن کریں گے وہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری کی وہ کرے, لیکن ونس اینڈ فار آل اس میں سیاست نہ ہو. دہشت گردی کے خلاف سب متفق ہو, ایک بیانیہ ہو, تاکہ دہشت گردی جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو. دہشت گردی میں کے پی میں ہو, بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, وہ پنجاب میں ہو, وہ ہر جگہ وہ پاکستان ہے. دہشت گردی نہیں ہونے چاہیے, چاہے وہ جو بھی. جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے تو چاہے افغانستان ہو چاہے انڈیا, کوئی بھی ملک پاکستان کو دھمکی نہیں دے سکتا, اور پاکستان کو کوئی ملک دھمکی دے گا تو اسے 10 گنا اس کا جواب ملے گا. جہاں تک دیکھو پرانے کس نے بسایا کیا, اس پہ بڑی ساری بات ہو چکی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی ایسی چیز آنے نہیں چاہیے جو ڈسپیوٹڈ ہو, جس سے تناؤ پیدا ہو, جس سے ہو کون ذمہ دار ہے. دیکھو جو بھی ہے جیسا بھی ہوا, دہشت گردی نہیں ہونا چاہیے. جو عمل ہونا چاہیے کہ دہشت گردی اس سے ختم ہو وہ کرے. بہت شکریہ. تھینک یو.